الرحمن الرحیم ناظرین، آج ہم مدین جا رہے ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، اس کا وزٹ آپ کو کروائیں گے۔ ہسٹوریکل کچھ جگہیں آپ کو دکھائیں گے اور ان کی قوم پہ کہاں پہ عذاب آیا تھا وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے، اور کہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی رہتی تھی، اس حوالے سے ہم آپ کو اس ایریا کا وزٹ کروائیں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ادھر۔ جی تو ہم لوگ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مدین میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سعودیہ کا بالکل کونا ہے، ہم لوگ ابھی سعودی بارڈر کے بالکل ساتھ ہیں۔ یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کی بالکل بیک سائڈ پہ اسرائیل کا بارڈر ہے، ہماری رائٹ سائڈ پہ مصر یعنی ایجپٹ ہے، اور ہماری لیفٹ سائڈ پہ جارڈن آ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ ہم لوگ بالکل بارڈر پہ آئیے، آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ یہ جو سامنے والی سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیک سائڈ پہ، یہاں پہ جو زلزلہ آیا تھا، جو عذاب ان پہ آیا تھا، یہاں پہ آیا تھا، اور باقی آپ کو یہ دکھاتے ہیں آگے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا، آپ کو ہسٹوریکل پلیسز پیچھے نظر آ رہی ہوں گی، اور کوشش کریں گے کہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق کافی ساری انفارمیشن ہمیں ملی ہے ان واقعات کے حوالے سے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ہمارے ساتھ ایک گائیڈ ہیں، ان کی اس بارے میں انفارمیشن بھی ہے، اور یہ ہمیں کچھ آثار بھی دکھائیں گے، انہیں ہم اپنے ساتھ لے رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے یہ کچھ ڈیٹیل سے۔ تو آئیے ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی یہ آپ بھائی کہاں سے ہیں؟ جی ہم گجرانوالہ سے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو یہ دیکھے سامنے عربی میں نہ کچھ لکھا ہوا ہے، وہ کچھ پڑھنے میں آسانی ہے، کچھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ ان لوگوں کو عذاب اس لیے آیا تھا کہ یہ نافرمانی بہت زیادہ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بہت زیادہ کرتے تھے، اور جو سب سے زیادہ یہ لوٹ مار بہت زیادہ کرتے تھے، اسی لیے ان پر عذاب آیا۔ اور عذاب کون سا آیا تھا؟ عذاب آیا تھا زمین کو اوپر کر دیا گیا، اور جو اوپر والی تھی وہ نیچے کر دی گئی، اس ایسا عذاب ان پر آیا جسے زلزلہ بولتے ہیں۔ انہوں نے بند کر دی ہے۔ اچھا، یہ جو نیچے آپ کے مطلب پاؤں کے نیچے نظر آ رہی ہے جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، یہاں ادھر یہ سرنگ تھی، یہ ادھر دروازہ تھا، صحیح ہے، ادھر سے انہوں نے بند کر دیا، ابھی وہ دروازہ لگا دیا۔ جی تو آج ہم آئے ہیں یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں۔ بہت ہی ہسٹوریکل یہ جگہ ہے۔ یہاں پہ مطلب 8 سال پہلے لوگوں کا رہن سہن، وہ لوگ کیسے رہتے تھے پہاڑوں کو تراش کے، تو ہم لوگ کو بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے۔ تو یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم پہ بہت زیادہ تبلیغ کی، لیکن 2 یا 3 لوگ وہ ایمان لے کے۔ اچھا جی، یہاں اندر آنے سے پہلے انتظامیہ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کچھ دروازے ہیں جن کی نشاندہی کی تھی کہ ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اور یہ پہاڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی چوٹی پہ یا دیگر جو اس کے سامنے پہاڑیاں، ان کی چوٹی پہ آپ نہیں جا سکتے، تو انتظامیہ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو اسی کی بیک سائڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ انہوں نے یہاں پہ کئی سال تک بکریاں چرائی ہیں۔ اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق مفتی وقاص صاحب، جن کا تعلق گلیات نتھیہ گلی سے ہے، وہ ان کا بیان ہے، وہ ہم ساتھ میں اٹیچ کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ویڈیو آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ویڈیو بھی دیکھیے، اور مفتی وقاص صاحب یہ ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی بستی کے بارے میں، تو ساتھ ویڈیو بھی دیکھیے آپ اور یہ واقعہ بھی سنیے۔
الذين استكبروا من قومه لنخرجنك شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قالوا اولو كنا كارهين. اے شعیب علیہ السلام نے جب دعوت دی، اے شعیب دعوت پہ برقرار رہے اور قوم وہ اپنے معاملے پہ برقرار رہی، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ شعیب تو بار بار ہمیں آ کے دعوت دے رہا ہے، بار بار ہمیں سمجھا رہا ہے، تو بھائی چاہیے تو یہ تھا حق بات کو سن کر سمجھ کر اس وقت نہ پیدا ہو جاتے، لیکن شروع سے ہی اہل باطل کا یہ شیو آ رہا ہے، شروع سے اہل باطل کا شیو آ رہا ہے. حق بات ماننا جب ان کو نظر لگا کہ بھائی دعوت دینے والا سچ کہہ رہا ہے، حق بات بتا رہا ہے اور اس کے مد مقابل میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو دھمکیوں پہ اتر آئے، قوم دھمکیوں پہ اتر آئی اور کہا کہ شعیب اگر تیری دعوت بند نہ ہو گئی، اگر تمہیں ہم نے یہ چھوڑ نہ دیا ہمیں دعوت دینا، تو نخرجنہ کا ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، اس بستی سے باہر نکالیں گے، تیرے ماننے والوں کو بھی یہاں سے نکال دیں گے، اور یہاں تک اگر تو نہ نکلا لنرجمنہ کا تو پھر ہم پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیں گے، تجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، لیکن تیری بات نہ مانیں گے. میرے بھائیوں، یہ وہ قوم ہے جس نے حق اور سچ کی دعوت کو جھٹلا دیا، سچ کی دعوت کو جھٹلا دیا اور مد مقابل اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے کہ نہ ہم تیری بات کو مانیں گے نہیں، اگر تو اسی دعوت پہ برقرار رہا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے. جب شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، نبی کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے، نبی ساری زندگی کھپا دیا ان لوگوں نے، نبی نے محنت کرتے ہوئے بڑی زندگی، نبی کی جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں نبی آ گئے اور اب لوگ کہہ رہے ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ساری زندگی جن کے لیے دعوت دی، محنت کی، جن کی آخرت کی سوچتا رہا، جن سے احسان کرتا رہا، جن سے نیکی کرتا رہا، وہ نیکی کا بدلہ چل جائے کہ نیکی سے دیتے، الٹا وہ نیکی کے بدلے میں جان دینے پہ آ گئے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ سے ادعائے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اور شعیب نے ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ اب کھول دے اپنا معاملہ، اب میں تیرے فیصلے پر، تیرے فیصلے کو میں اس اپنی قوم کے لیے مانگتا ہوں، کر دے فیصلہ. اگر تم نے دیکھا کہ میری دعوت میری ذاتی مفاد کے لیے تھی، میں نے اگر ان کو دعوت اپنے فائدے کے لیے دی، تو یا اللہ تو جانتا ہے، لیکن تجھے علم ہے کہ میں ان کے فائدے کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کرتا رہا، میں نے ان کے فائدے کو دیکھا، میں نے ان کے لیے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا دن رات، اپنا قبیلہ، خاندان سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن آج یہ لوگ مجھے قتل کرنے پہ آ گئے. اب یا اللہ تیرا فیصلہ، تیرا فیصلہ. تو جب اللہ نے کہا اچھا، اور بھائی اللہ مہلت دیتے رہتے ہیں، اللہ مہلت دیتے ہیں، اس سے پہلے اللہ پاک نے ہر ایک قوم کو مہلت دی ہے. اللہ نے کسی قوم کو بھی ہلاک نہیں کیا جب تک اس نے اللہ کے بندے کو جھٹلا نہ دیا ہو. نیکی کو جھٹلانے سے پہلے اللہ نے کسی قوم کو ہلاک نہ کیا. جتنی بھی لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، جتنی بھی لوگ تباہ ہو گئے، جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا ہے، اللہ کے نبی کو جھٹلایا ہے. حق کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، جب حق کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے پھر اللہ کا نظام بھی حرکت میں آ گیا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. اللہ نے کہا جب میرے مقابلے میں آ گئے، شعیب کو مارنے پہ اتر آئے، نیکی کی دعوت کو جھٹلا دیا، حق کو چھوڑ دیا، پھر اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا. اور اللہ کا جب نظام حرکت میں آیا تو اللہ نے کہا ہم نے پھر شعیب کو بیچ میں سے نکال لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا
रातों रात सुबह के वक्त उन पर अजाब आ गया। फास्ताहू फी दियारिहिम जासिमीन, वो घरों में ऐसे ऊंधे मुंह पड़े हुए थे कअल्लम यग़नौ फिया, जैसा कि वो जमीन पर आए कभी न है। तो मेरे भाइयों, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने आसमान से अजाब भेजा। अल्लाह ने बादलों को बंद कर दिया कि बादल आसमान से बरसते थे, जमीन से गल्ला निकलता था, बादल रुक गए, बारिशें रुक गई, वो साली आने लग गई, क्या साली आने लग गई, लेकिन ये नाफरमानी से बाज ना आए। अल्लाह ने छोटे छोटे अजाब भेजे, छोटी छोटी तकलीफें भेजी कि वापस आ जाए। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह ने हिदायत का नूर न डाला हो मेरे भाइयों, वो गुमराही की तरफ बढ़ता जाता है। उस पर तकलीफें आती हैं, वो चाह जाए कि अल्लाह की तरफ बढ़े, वो अपनी नाफरमानी में शराब करता ही जाता है। ये आगे बढ़ना शुरू हो गए, आगे बढ़ना, यहाँ तक कि शुएब अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा अगर तू सच्चा है, तेरा रब सच्चा है, तो ले आए हमसे हमारी तरफ कोई अजाब, हम देख लेते हैं वो कैसे अजाब लाता है। फिर ऐसा हुआ, आसमान पे बादल आया और एक जगह पे बादल आसमान पे ठहरा। ये लोग बादल की तरफ दौड़े कि हम साए में जाते हैं, गर्मी है, धूप है, ये साए की तरफ भागे। साया, वो बादल के साए में नीचे पहुंचे तो अल्लाह ने आसमान से बारिश नहीं, आसमान से बादल के अंदर से अल्लाह ने आग बरसाना शुरू कर दी। आसमान से आग बरसी और ये लोग झुलस कर मर गए। जमीन पे जलजला आ गया, आसमान से फरिश्तों की चीखें और चिंगारे शुरू हो गई। अतः 3 तरह के अल्लाह ने अज़ाब वक्त भेजे। जमीन पे जलजला आया, सारे मकान तबाह हो गए, बारिशों से, बादल से बारिश बरसने के बजाय आग बरसना शुरू हो गई और आसमान से बादल की गरजने की जगह फरिश्तों की चीखें और चिंगारों की आवाजें आना शुरू हो गई, जिससे इनके कलेजे फट गए और ये सारे जमीन पर ढेर हो गए और अल्लाह ने इस कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने इस कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में इस वाक़े को सुनाकर हमें ये समझाना चाहा कि अल्लाह के निजाम के आगे खड़े ना हो जाओ, अल्लाह की बात को मानो, सरपसवी में खम कर लो, अल्लाह की बात मानो, इसी में निजात है। अपनी मनमानी की जिंदगी न गुजारो, अल्लाह की इताअत की जिंदगी गुजारो। हर शोबे में अल्लाह के दीन को देखो, दुनिया के नफे के पीछे अपनी आखिरत को न बेच देना, अपनी आखिरत को बर्बाद न कर देना, चंद टुकों के लिए अपनी जहन्नम, अपनी जन्नत को बर्बाद न कर देना, थोड़े से पैसों के लिए जहन्नम का ईंधन न बन जाना। ये वक्त है अपनी जिंदगी को देखने का कि हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा अमल, मेरे मुंह के बोल, मेरे अल्फाज, मेरे हाथ से निकले हुए अमाल, मेरे पांव का चलना, मेरे मुंह का बोलना, मेरे कानों का सुनना, मेरी आंखों का देखना कहीं मुझे जहन्नम की तरफ लेकर तो नहीं जा रहा है। ये सोचने का वक्त है। अगर हमने आज न सोचा, अगर हम आज बाज न आ गए, हम उसी तरह वो बेपरवाही की जिंदगी, अल्लाह के अहकामात को छोड़कर मनमानी की जिंदगी में पड़े रहे, तो मेरे भाइयों, अल्लाह की जात वही है। अल्लाह के अजाब का जब कोड़ा बरसता है तो फिर बड़े बड़ों को जमीन पर ढेर कर देता है। इस वजह से मैं बाकी हैसियतें मेरी सारी बात की है, सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, सबसे पहले मुसलमान हूँ। मुझे हर मामले में मुसलमान बनकर सोचना चाहिए। मैं कारोबारी बाद में हूँ, मैं मुलाजिम बाद में हूँ, मैं सियासतदान बाद में हूँ, मैं किसी ओहदे मर्तबे वाला बाद में हूँ। सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ। अगर मैं मुसलमान बनकर न सोचूंगा, अगर मैं मुसलमान बनकर जिंदगी न गुजारूंगा, तो ना कोई सियासी होगा, ना कोई हुकूमत का होगा, ना कोई मुलाजमत, ना कोई तिजारत, ना कोई बहुत बड़ा बिजनेस। जी, तो हम लोग मदीन में थे, आपके साथ वीडियो शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इधर हमारे बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो बस्ती थी ये उलट दी गई थी, जो अजाब आया था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे, तो वो पीछे आपको नज़र आ रही होगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे शानी वाले स्टूडियो को, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।